وہ جو ہٹسن تھی نا چیز، ہٹسن کی جرابیں وہ جرمنی کی بنی ہوئی ہے. اچھا میں نے سیٹ نکال لیے اور دیکھ لینا، اس میں ہر سائز کی ہر موٹائی کی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امیر صاحب تو آ نہیں سکے، اب میں دونوں جھنڈے خود ہی کر لوں گا. ٹھیک ہے، کھینچ لوں. ٹھیک ہے. ہو گیا. کھل گیا. شکریہ. ماشاء اللہ بڑی بانکی صدری پہنی ہوئی ہے آپ نے. اس سردی کی وجہ سے آرڈر پہ بنوائی ہے؟ ارادہ نہیں. آرڈر پہ بنوائی ہے؟ ہاں صرف موسم نے بنا نہیں، بنی بنائی ملتی ہے. اور تو میں کسی جرمن کو نہیں پہنے دیکھا یہ سوائے آپ کے. آج انفرادیت قائم رکھی ہے. انفرادیت قائم رکھی ہے. ماشاء اللہ. السلام علیکم. کھل گیا؟ اب کھل گیا؟ اب کھل گیا. اب ہو گیا. چلیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اسلام، احمدیت. دعا کر لیں. دعا ہوا کرتی ہے اس کے بعد. جاوید صاحب کہاں ہیں؟ میں نے کہا جو آپ بھول گئے ہیں فرقان کا مضمون، وہ تو ہر نبی کو فرقان ملتی ہے. فرقان اس نبی اور اس کے دوسرے کے درمیان فرق کرنا، اور دوسرے اگر نہ ہو تو فرقان کو دوسرا تباہ ہو جاتا ہے. فرقان کے لفظ دیکھیں تو دیکھیں کسی جگہ آیا ہوا ہے، وہ نکالیں. ہاں ہاں کیا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. کن کو مقرر فرمایا ہے اذان کے لیے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سورہ الحجرات آیات 2 اور 3. یہ وہ مضمون ہے جس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصیت سے ایک ایسے رسول کے طور پر ذکر کیا گیا ہے جس کا احترام دنیا کے ہر انسان سے زیادہ ہونا چاہیے. اور اسی تعلق میں مختصر ذکر میں نے اپنے گزشتہ خطبے میں لندن میں کیا تھا، لیکن وہ مضمون کچھ ادھورا رہا اور
کچھ غلط فہمیاں بھی اس کے نتیجے میں پیدا ہوئیں، جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے انگلستان میں تو بار بار یہ اعلان کروائے کہ جو میرا مطلب آپ سمجھے ہیں وہ درست نہیں، اصل مطلب اور ہے، اور وہ جو مطلب ہے اس کا اطلاق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں بلکہ آپ کی سنت کے پیش نظر ہر دوسرے ایسے انسان پر سے بھی تعلق رکھتا ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہے دور کی نیابت ہو مگر نیابت میں امام بنایا گیا ہو۔ اور اسی طرح اس مضمون کا تعلق میں سمجھتا ہوں درجہ بدرجہ ان تمام ائمہ سے بھی ہے جو مساجد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے امامت کرتے ہیں، اور گھر کے بڑوں سے بھی اس کا تعلق ہے۔ یہ مضمون سلسلہ وار آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اگرچہ وہ سارے التزامات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوسروں کے لیے بیانی ہی اس طرح نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امتیاز بخشا گیا ہے وہ اپنی جگہ ایک ایسا امتیاز ہے جس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، مگر کچھ نہ کچھ درجہ بدرجہ اس سے دوسرا بھی حصہ پاتے ہیں، اور ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ حصہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پایا، کیونکہ اس دور میں آپ ہی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کا حق ادا کیا۔ یہ اس مضمون کی اہمیت ہے جس کے پیش نظر میں اب اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ میں نے گزشتہ خطبے میں یہ عرض کیا تھا کہ بعض لوگ ٹکٹکی لگا کے مجھے دیکھتے ہیں، یعنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، جو میرے لیے الجھن کا موجب بنتا ہے۔ بس دیکھیں، اور دیکھنا بات کرتے وقت ضروری ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ آنکھوں میں ٹکٹکی لگا کر اس طرح دیکھا جائے گویا انسان اندر تک اتر رہا ہے۔ یہ صرف چند لوگوں کو عادت ہوتی ہے، اور انہی کی پیش نظر میں نے اس خطبے میں یہ ذکر کیا تھا، مگر بعد میں جب میں نے دیکھا تو عجیب حال پایا۔ تمام وہ مخلصین جو ہمیشہ سے اعتدال اختیار کیا کرتے ہیں، ان سب بیچاروں کی آنکھیں میں نے اس طرح جھکی ہوئی دیکھی کہ سر بھی جھک گیا، اور آتے جاتے وہ دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہوتی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ہر ایک نے بڑے ادب سے پوری طرح سر جھکا کر زمین پر نظریں گاڑی ہوئی تھی، نہ مجھے آتے دیکھتے تھے نہ جاتے دیکھتے تھے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ میں حیران رہ گیا یہ کیا ہو رہا ہے۔ بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ دراصل اس خطبے کا غلط تاثر قائم کیا گیا ہے، اور میں نے مناسب سمجھا اور ان سے وعدہ بھی کیا کہ جرمنی کی جماعت میں جا کر میں اس مضمون کے دوسرے پہلو بھی بیان کروں گا، اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معاشرہ قائم تھا اور اس میں ہر قسم کی طبیعت کے لوگ تھے، ان کا بھی ذکر کروں گا، اور اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں آ کر جو معاشرہ قائم ہوا اور مختلف مزاج کے لوگ تھے ان کا بھی ذکر کروں گا، اور یہ بھی سمجھاؤں گا کہ ان آیات سے جو بیان پڑھی گئی ہیں یا ان روایات سے جو بیان کی جائیں گی، ہرگز یہ مراد نہیں کہ انسان اپنے بنیادی مزاج کو تکلف سے بدلے، اپنے مزاج کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ایک انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنت کی پیروی کر سکتا ہے، اور اسی طرح اپنے مزاج کی حدود کے اندر رہتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عشق کا حق بھی ادا کر سکتا ہے، اور مختلف مزاج کے لوگوں کی حدود مختلف ہیں، ہر مزاج کا آدمی اپنے حدود کے اندر رہے، اور ان حدود کے اندر اسے توفیق ملے گی کہ وہ اپنے عشق کا اظہار
اس نسبت سے کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں بخشی ہیں۔ سب سے پہلے میں نے جو ٹکٹکی والی حدیث ہے وہ سامنے رکھی ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند فرماتے تھے۔ الادب المفرد للبخاری میں مجاہد بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امر کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی اپنے بھائی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ ٹکٹکی باندھنے کا مضمون صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ دوسرے کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ گھورنے کی عادت نہایت معیوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عادت سے سخت کراہت فرماتے تھے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہے، اور جب وہ اس کے پاس سے جائے تو اس کی نظریں اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ یہ وہ مضمون ہے جو میرے اس خطبے پر حاوی رہے گا، اور جو وقت بچے گا اس میں میں انشاءاللہ بعض دوسرے امور یعنی ایثار سے تعلق رکھنے والے امور بیان کروں گا۔ حضرت ابن شماسہ المہری بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمرو بن العاص کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ وہ نزع کی حالت میں تھے۔ یہ میں نے روایت کئی دفعہ بیان کی ہے، مگر ہے بہت ہی پیاری روایت ان معنوں میں کہ ایک صحابی کی مختلف حالتوں کا ذکر ہے اور ایک صحابی کے عشق کے انداز کا ذکر ہے جو باقی صحابہ سے مختلف بھی تھا، لیکن اس اختلاف کے باوجود ان کا ایک اپنا رنگ تھا جسے انہوں نے آخر تک پکڑے رکھا۔ وہ بعد میں پچھتائے کہ میں نے کیوں حضور کی زندگی میں آپ کو نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ چنانچہ حضرت عمرو بن العاص کی خدمت میں یہ ابن شماسہ حاضر ہوئے جبکہ وہ نزع کی حالت میں تھے۔ اب کافی دیر تک روتے رہے اور منہ دیوار کی طرف پھیر لیا۔ آپ کے صاحبزادے نے کہا، اے میرے پیارے باپ، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فلاں فلاں بشارتیں نہیں دی؟ راوی کہتے ہیں کہ اس پر حضرت عمرو بن العاص نے منہ ہماری طرف کیا اور کہنے لگے، سب سے بہتر جس چیز کی ہم تیاری کر سکتے ہیں وہ تو یہ شہادت دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، مجھ پر 3 حالتیں آئیں۔ ایک وہ حالت جب میں سب سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتا تھا اور یہ بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نظر ڈالوں، یعنی بغض کی اتنی انتہا تھی کہ شدت نفرت سے اس چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ صرف یہ خواہش تھی کہ بس چلے تو میں آپ کو قتل کر دوں۔ کہتے ہیں اگر اس حالت میں میں مر جاتا تو یقیناً جہنمیوں میں سے ہوتا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو میرے دل میں ڈال دیا تو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے مضبوطی سے آپ کا ہاتھ تھام لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، عمر کیا بات ہے، کیوں اتنا مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑے رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کیا وعدہ لینا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یہ کہ میرے گناہ بخش دیے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسلام لانے کے بعد
اس سے پہلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہجرت اور حج کے بعد بھی ان سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میری نظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور زیادہ معزز کوئی اور شخص نہ تھا، لیکن آپ کی عظمت اور روب کی وجہ سے آنکھ بھر کر آپ کو دیکھ نہ سکتا تھا۔ اگر مجھ سے حضور انور کا حلیہ مبارک کے بارے میں پوچھا جائے تو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نظر بھر کر آپ کو کبھی نہیں دیکھ سکا۔ اگر میں اسی حالت میں فوت ہو جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جبکہ میرے عشق کا یہ عالم تھا، تو مجھے امید تھی کہ میں جنتیوں میں سے ہوتا۔ اب یہ وجہ ہے جو نزع کی حالت میں آپ نے منہ پھیرا اور روتے رہے، آپ کو اپنے انجام کی یہ فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بغض اور اسلام سے عداوت کی حالت سے تو نکال لیا، اور مجھ سے وعدہ بھی ہوا کہ جو اس حالت سے نکل جائے اس سے بخشش کا سلوک ہوگا، لیکن میں جو بعد میں زندہ رہا ہوں، اس دور میں مجھ سے خدا جانے کیا کیا غلطیاں سرزد ہوتی رہی ہیں۔ اگر میں اس زمانے میں مر جاتا تو اچھا تھا۔ یہی صدمہ تھا جو آپ کو نڈھال کیے جا رہا تھا، اور نزع کی حالت کے یہی خیالات تھے جو آپ کو تنگ کر رہے تھے۔ ایک اور روایت سنن ابی داؤد سے لی گئی ہے۔ اسامہ بن شریک بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب یہ ایک نظارہ ہے جو اسامہ نے دیکھا کہ صحابہ کی اس وقت کیا حالت ہوا کرتی تھی جب حضور اکرم آپ میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ صحابہ یوں ساکت بیٹھے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے ہوں، یعنی جیسے سر پہ پرندہ ہو اور بولنے سے اڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، انسان حرکت بھی نہیں کرتا، اسی طرح صحابہ ساکت و صامت بیٹھے تھے۔ چنانچہ میں نے سلام عرض کیا، پھر بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر سے بدوی لوگ مجلس میں آنے لگے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم دوائیوں کا استعمال کیا کریں؟ اس پر آپ نے فرمایا، دوائیاں ضرور استعمال کیا کرو، کیونکہ اللہ عز و جل نے کوئی بیماری نہیں بنائی مگر اس کا علاج بھی پیدا فرمایا ہے، سوائے ایک بیماری کے جو بڑھاپا ہے۔ وہ مقدر ہے، ہر شخص کو آخر بڑھاپا پہنچنا ہے، اور اسی حالت میں جو اس سے مختلف امکانی سلوک ہو سکتے ہیں ان کا قرآن کریم میں تفصیل سے ذکر ہے، مگر بڑھاپے سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ اگر جوانی کی عمر سے گزرے گا تو بڑھاپے کی عمر ضرور دیکھے گا۔ فرمایا اس کا کوئی علاج نہیں، باقی سب چیزوں کا علاج ہے۔ اسی بنا پر بعض صحابہ نے یہ بھی خواہش کی کہ ہم تو خاموش بیٹھے رہیں مگر ہماری موجودگی میں کوئی بدوی آ جائے اور وہ سوال کرے اور ہماری تربیت ہو جائے اس رنگ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر جو صحابہ پہچانتے تھے کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، ان میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تو تھے۔ بس یہ خیال کرنا کہ چہرہ دیکھنا گویا ممنوع تھا، یہ درست نہیں ہے۔ چہرہ دیکھنے کا بھی انداز ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹکٹکی لگا کر گھورتے ہوئے دیکھیں، یہ ناممکن ہے۔ اور یہ بھی ناممکن ہے کہ آپ کی نظریں آپ کے چہرے پر نہ پڑیں۔ اس لیے ان دونوں باتوں کے درمیان اعتدال کی ضرورت ہے۔
اور سب لوگ اپنی عادتوں میں یہ اعتدال پیدا کریں۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی روایات چونکہ ہمارے قریب کی روایات ہیں اور تحریروں میں بھی محفوظ ہیں، اس لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو آداب ہوا کرتے تھے اور جس طرح مختلف صحابہ اپنے اپنے رنگ میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، ان میں یہ بھی ایک رنگ تھا کہ بعض صحابہ سوال کیا کرتے تھے، ضروری نہیں کہ بدوی ہو، چنانچہ کثرت سے روایات ملتی ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض صحابہ، مقامی صحابہ بھی سوال کرنے کی عادت رکھتے تھے، اور اس بات کو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ناپسند نہیں فرمایا، بلکہ بعض موقعوں پر آپ نے پوچھا اور بار بار پوچھا کہ خاموش بیٹھے ہو، مجھ سے کوئی سوال کرو۔ بس یہ تصور قائم کرنا درست نہیں کہ صرف بدویوں پر لوگ بیٹھے رہتے تھے کہ وہ آئیں تو سوال کریں۔ سوال کرنے کی عادت تھی بعض لوگوں کو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بند نہیں کیا، صرف اتنا فرمایا کرتے تھے کہ ضرورت سے زیادہ سوال نہ کیا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے بعض سوالوں کے جواب میں تم پر تنگی عائد ہو جائے۔ اب یہی رنگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں ملتا ہے، ہر اپنے مزاج کے مطابق اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ دو صحابہ نمونے کے طور پر میں نے چنے ہیں، ایک حضرت حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اور حضرت مولوی عبدالکریم صاحب، دونوں کے مسیح موعود سے عشق میں کوئی بھی شک نہیں، رنگ اپنا اپنا تھا، مزاج الگ الگ تھا۔ چنانچہ حضرت مولوی محمد اسماعیل صاحب حلال پوری بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولوی صاحب یعنی حکیم مولوی نور الدین اور حضرت مولوی عبدالکریم صاحب اپنے اپنے رنگ میں اخلاص اور محبت کے پتلے تھے، لیکن دونوں کی طباع میں نمایاں فرق تھا۔ حضرت مولوی حکیم رضی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے تو حضور کی مجلس میں سب سے آخر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے، یعنی بعض دفعہ وہاں جگہ ملتی تھی جہاں جوتیاں پڑی ہوتی تھیں، اور ایک صوبہ سرحد کے صحابی کو اس بنا پر خلافت سے وابستگی کی توفیق ملی کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے حضرت حکیم نور الدین کو دیکھا کہ وہ خلیفہ بن رہے ہیں تو بے اختیار میرے منہ سے نکلا کہ اس شخص نے تو جوتیوں سے خلافت پا لی۔ بس ایک رنگ یہ بھی تھا انکساری کا کہ جوتیوں میں بیٹھے رہتے، اور اسی انکساری کو خدا نے قبول فرمایا، اور انہی جوتیوں سے آپ کو خلافت مل گئی، اور خلافت بھی وہ جو صدیقیت کا مقام رکھتی تھی۔ لیکن حضرت مولوی عبدالکریم صاحب ہمیشہ حضرت اقدس رضی اللہ تعالیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور سوالات کرنے سے کبھی ہچکچاتے نہیں تھے۔ اب یہ دونوں صحابہ ہیں جن کے عشق کی گواہی خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دی ہے، اس لیے اس سے انکار ممکن ہی نہیں، بلکہ فرمایا کرتے تھے انہیں خود مولوی صاحب، یہ خدا تعالیٰ کے معمور دنیا میں روز روز نہیں آتے، صدیوں بعد خوش قسمت لوگوں کو ان کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اس لیے جو سوالات ذہن میں آئیں وہ پیش کر کے دنیا کی روحانی تشنگی بجھانے کا سامان پیدا کر لینا چاہیے۔ اب دیکھیں محبت کے تقاضے بدلے کہ نہیں، مگر دونوں جگہ تکلف نہیں تھا۔ یہ بنیادی بات ہے جس سے آپ کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر تکلف سے ادب کریں گے تو وہ ادب نہیں ہوگا، وہ محض تکلف اور بناوٹ ہوگی۔
اگر واقعتاً اس مزاج کے مطابق جو اللہ نے آپ کو بخشا ہے اسی مزاج کی حدود میں رہتے ہوئے آپ محبت کریں گے تو یہ تکلف اور بناوٹ نہیں بلکہ تپن ایک محبت ہوگی اور اس کا ہر رنگ اچھا ہوگا اگر سنت صحابہ کو آپ پیش نظر رکھیں۔ ایک ذکر حضرت مرزا ایوب بیگ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ملتا ہے۔ مجلس میں حضور کے بہت زیادہ قریب بیٹھنے اور ٹکٹکی لگا کر چہرہ مبارک کو بیٹھتے اور ٹکٹکی لگا کر چہرہ مبارک کو دیکھتے اور پاؤں یا بازو یا کمر وغیرہ دباتے، درود و استغفار پڑھتے رہتے۔ اب بعض لوگ اس روایت کا غلط مطلب سمجھتے ہیں۔ یہاں ہرگز یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ٹکٹکی لگا کر دیکھتے تھے، چہرے کو دیکھتے تھے، اور چہرے کو دیکھنا ایک الگ مضمون ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نظروں میں نظریں گاڑ کر دیکھتے تھے۔ حضور کوئی تقریر، تقویٰ، طہارت کے متعلق فرماتے تو آپ کا پیراہن آنسوں سے تر ہو جاتا تھا۔ بس دیکھنے کے متعلق یہ بات پیش نظر رکھیں کہ غالب کا ایک شعر جو مجھے بہت پسند ہے اور وہ اس مضمون کو بہت عمدگی سے بیان کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ نظارے نے بھی کام کیا وہ نقاب کا، مستی سے ہر نگاہ تیرے رخ پر بکھر گئی۔ بس صحابہ کی نگاہیں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مستی سے بکھر جایا کرتی تھی، اور اس سے حضور نے کبھی منع نہیں فرمایا۔ اور یہی حال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کا تھا۔ چنانچہ مرزا ایوب بیگ یا دوسرے جن صحابہ کے ذکر میں بھی آپ یہ بات پائیں گے، وہ دیکھتے تو تھے مگر ایسے کہ دیکھتے بھی نہ ہوں، یعنی نگاہیں ہر طرف پھیل جاتی تھی، بکھر جاتی تھی، اور کبھی ان صحابہ نے جرأت نہیں کی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر دیکھیں۔ ہاں یہ انداز تھا کہ دیکھ رہے ہیں، نظر ملتے ہی دوسری طرف رخ کر لیا یا آنکھ پھیر لی تاکہ وہ گستاخی نہ بنے۔ بس بسا اوقات بات کرنے والا آنکھوں میں بھی دیکھتا ہے مگر دیکھنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ اگر دیکھ رہا ہو اور بات کرنے والے کی نظر پڑ جائے تو اس وقت جھجک سے آنکھ ذرا سی ادھر ادھر ہو جانی چاہیے۔ اور بعض لوگوں کا دیکھنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں آنکھوں کے درمیان ماتھے کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے ایک مرحوم ماموں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید محمد اللہ شاہ صاحب، ان کا یہی انداز ہوا کرتا تھا۔ حضرت مسلم موعود سے ملنے آتے تو ہمیشہ اسی طرح دیکھتے تھے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا کوئی سوال نہیں تھا، اور دل کی یہ پیاس بھی بجھ جاتی تھی کہ میں پورا چہرہ غور سے دیکھوں۔ چنانچہ ایک دو دفعہ میں نے محسوس کیا کہ مجھ سے بھی اس طرح دیکھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، آپ کی نگاہیں میرے اوپر ہوتی ہیں مگر ملتی نہیں۔ تو تب مجھے انہوں نے یہ راز سمجھایا کہ میں نے یہ ایک اپنے لیے ترکیب بنائی ہوئی ہے کہ ماتھے کے اوپر دو آنکھوں کے درمیان اس جگہ دیکھتا ہوں تو دیکھنے والے کو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ مجھے دیکھ نہیں رہا، اور میری نظریں بھی ادب کی وجہ سے آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتی۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی جو عمر میں مسیح السلام کے وصال کے وقت چھوٹے تھے مگر پھر بھی اتنے چھوٹے نہیں تھے کیونکہ میری والدہ سے عمر میں بڑے تھے، اور میری والدہ کی بھی حضرت مسیح کے زمانے میں آپ کے ایک بچے سے شادی ہوئی۔ بس اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی صحابہ ہی کا رنگ ہے جو حضرت سید محمود اللہ شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔
حضرت خلیفۃ المسیح اول کی مجلس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا انداز تھا، یہ بھی ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے جو میں نے آپ کے لیے چنا ہے۔ حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خلافت اولیٰ کے زمانے میں نے دیکھا کہ جو ادب اور احترام اور جو اطاعت اور فرما برداری آپ یعنی حضرت مسلم موعود حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرتے تھے، اس کا نمونہ کسی اور شخص میں نہیں پایا۔ حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو بھی کنکھیوں سے دیکھنے کی عادت تھی، بسا اوقات نظریں جھکی ہوتی تھی مگر گرد و پیش میں جو کچھ ہو رہا ہو اس سے باخبر رہتے تھے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ماحول میں جو باتیں ہو رہی ہوں ان سے بے خبر زمین پر نظریں گاڑی رکھی ہوں، دیکھتے تھے ہلکی نظر سے پھر نظریں جھکا لیا کرتے تھے۔ میں نے بھی حضرت مولوی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر بہت نمازیں پڑھی ہیں، کیونکہ ایک دفعہ احمدیہ ہاسٹل کی مسجد میں آپ نے نماز پڑھنی شروع کی، کیونکہ قرآن کریم کے مضامین قرآن کریم کے انگریزی ترجمے کے سلسلے میں آپ کو لاہور چند مہینے ٹھہرنا پڑا تھا۔ روزانہ صبح ہماری احمدیہ ہاسٹل کی مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے اور مجھے یہ توفیق مل گئی کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ اس وقت میں نے دیکھا آپ کو کہ نماز کے بعد جب بیٹھتے تھے مجلس لگا کے تو تمام گرد و پیش کی خبر ہوتی تھی، مگر عادتاً آنکھیں جھکانے کا بھی آپ کو شوق تو نہیں کہنا چاہیے، آپ کی فطرت میں یہ بات تھی کہ اکثر آنکھیں جھکائے رکھتے تھے۔ تو آپ کی یہ گواہی حضرت مسلم موعود کے متعلق میری اس گواہی کی تائید کرتی ہے کہ حضرت مولوی شیر علی صاحب کی نظر سے کوئی اہم بات نہیں رہتی تھی، اور کسی اور نے اس گہری نظر سے حضرت مسلم موعود کو نہیں دیکھا حضرت خلیفۃ المسیح اول کی مجلس میں جس طرح حضرت مولوی شیر علی صاحب نے دیکھا، اور یہ آپ کی ایک یکتا روایت ہے۔ چنانچہ اس کی تائید میں حضرت مسلم موعود کی اپنی تحریر بھی ہے۔ آپ کی روایت جاری ہے، وہ کہتے ہیں فرماتے ہیں آپ کے ادب کا یہ حال تھا کہ جب حضرت خلیفۃ المسیح اول کی خدمت میں جاتے تو آپ دوزانوں ہو کر بیٹھ جاتے اور جتنا وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتے اسی طرح دوزانوں ہی بیٹھے رہتے۔ میں نے یہ بات کسی اور میں نہیں دیکھی۔ تاریخ احمدیت جلد 4 صفحہ 636۔ حضرت مسلم موعود کا اپنے متعلق بیان بین ہی اس کی تائید کر رہا ہے۔ منصب خلافت صفحہ 35 ایڈیشن اول میں یہ عبارت درج ہے، پہلے تو میں ان سے بے تکلف تھا، یعنی حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے تکلف تھا، اور 2 گھنٹے تک مباحثہ کرتا رہتا تھا، لیکن جب وہ خلیفہ ہو گئے تو کبھی ان کے سامنے چوکڑی مار کر بھی نہیں بیٹھا کرتا تھا۔ چوکڑی مار کر بیٹھنا یعنی ویسے ممنوع تو نہیں ہے، یہاں میرے سامنے کئی دوست ہیں جو چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایک بڑی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے لیے ممکن نہیں کہ اپنی چوکڑی کی عادت کو جو آرام کی عادت ہے بدل سکیں، اس لیے وہ بھی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ مگر حضرت مسلم موعود ایک ایسی مجلس کی بات کرتے ہیں جو چند آدمیوں کی مجلس ہوا کرتی تھی، اور بین ہی حضرت خلیفۃ المسیح اول کے سامنے آپ کو بیٹھنا ہوتا تھا،
وہ حالت ایسی تھی جس میں چوکڑی مار کر بیٹھنا یقیناً بے ادبی اور گستاخی ہوتی۔ جاننے والے جانتے ہیں، یہ لکھتے ہیں مسلم ماؤد، کہ خواہ مجھے تکلیف بھی ہوتی مگر یہ جرأت نہ کرتا اور نہ اونچی آواز سے کلام کرتا۔ تو اس میں حضرت مسلم موعود کی اس بات میں بہت بڑی نصیحت ہے ساری جماعت کے لیے، اور اس سے حضرت مولوی شیر علی صاحب کے اوپر بھی ایک بہت اچھی روشنی پڑتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جاننے والے جانتے ہیں، تو ان جاننے والوں میں نے ایک حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دیکھی ہے، اور روایتیں ہوں گی تو میرے علم میں نہیں۔ اب اس مضمون سے ہٹ کر ایک اور مضمون بیان کرتا ہوں جو آپ کے جلسے کی مناسبت سے بیان کیا جانا ضروری ہے، اور وہ ایثار کا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایثار کا مضمون تو بہت وسیع ہے، اور کئی قسم کی قربانیوں پر یہ مضمون پھیلا ہوا ہے، لیکن آج کے اس خطاب میں ایثار کا صرف وہ حصہ بیان کروں گا جو جماعت احمدیہ جرمنی کے اس جلسہ سالانہ سے تعلق رکھتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس بات پر آپ کو خوشخبری دیتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ میں نے جماعت جرمنی میں اس پہلو سے بہت ایثار پایا ہے، اتنا کہ کسی اور جماعت میں اتنا ایثار ہو تو لازماً وہ خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہو کہ اس نے ایثار کا حق ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ ایثار کے جتنے پہلو ہیں ان میں سے ایک دو پہلو جو جلسے سے تعلق رکھتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ اپنے وقت کو قربان کرنا ایثار ہے، اپنے مال کو قربان کرنا ایثار ہے، اپنی سہولتوں کو دوسرے کی خاطر قربان کر دینا یہ بھی ایثار ہے۔ اور اس جرمنی کے جلسے میں ہمیں ایثار کے یہ تینوں پہلو ہر طرف دکھائی دے رہے ہیں۔ باہر سے آنے والے مہمانوں کا جس اہتمام کے ساتھ جماعت جرمنی کو خیال رکھنے کی توفیق ملتی ہے، کم ہی آپ کو یہ نظارے دوسری جماعتوں میں دکھائی دیں گے۔ ضرور ایسی جماعتیں ہیں جن میں ایثار کے یہی جذبے کام کرتے ہیں، بعض پہلوؤں سے شاید زیادہ بھی ہوں، لیکن یہ بات جرمنی میں جس کثرت سے پھیلی پڑی ہے اس کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ایک تنہا آپ دنیا میں وہ جماعت ہیں جہاں 20,000 سے زائد، کم سے کم میرا اندازہ ہے 20,000 سے زائد افراد، مرد، عورتیں اور بچے بھی جرمنی کے جلسے کے دنوں میں مسلسل ایثار سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ بعض ماؤں کو اپنے بچوں کی ہوشتی رہتی، اور بچے بھی اس وجہ سے صبر کرتے ہیں کہ جلسے کے دن ہیں اور انہیں یہ تکلیف ساتھ اٹھانی چاہیے۔ تو اگر بچوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو 30,000 بھی کم ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے خدا تعالیٰ 30,000 افراد کو مختلف پہلوؤں سے ایثار کی توفیق بخشتا ہے۔ ایثار کے تعلق میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایثار ایک طبی حالت کا نام ہے۔
اور وقتی ضرورت کا نام نہیں ہے۔ سچا اثار جو قائم رہتا ہے، باقی رہتا ہے اور ہمیشہ آپ کو خدا کے قریب کر سکتا ہے اور کرتا رہتا ہے، وہ طبیعت اور مزاج میں مٹی ہونا ہے۔ اگر مزاج مٹی ہو چکا ہو، اگر طبیعت میں تکبر کا کوئی شائبہ تک باقی نہ رہے، تو ایسے انسان کا اثار ایک دائمی اثار ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اظہار پھر اس کی دوسری زندگی میں بھی دکھائی دیتے ہیں، صرف جلسے کے موقعوں کے مہمانوں کے تعلق میں نہیں، بلکہ روزمرہ کے ہر انسانی سلوک میں یہ اثار کا اظہار ہوتا ہے۔ آج کل میں جانتا ہوں بعض لوگوں نے اپنے گھر کلیتاً خالی کر دیے ہیں تاکہ وہ مہمان جو پسند نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ ان کے گھروں میں دوسرے لوگ بھی ٹھہرے ہوں، ان کو پوری طرح بے تکلفی میسر ہو اور آرام سے وہ جتنا دن چاہیں جس طرح چاہیں ان کے گھر کی چیزیں استعمال کریں۔ ایسے گھر کثرت سے میرے علم میں ہیں، لیکن جو اثار میں بتا رہا ہوں، جس کی بات میں کر رہا ہوں، وہ مزاج کا وہ انکسار ہے جو باقی رہنا چاہیے اور ساری زندگی اس کو آپ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس اثار کے نتیجے میں جب بھی کوئی مہمان آئے، خواہ وہ جلسے کا موقع ہو یا کوئی اور موقع ہو، اس کے ساتھ میزبانی کے ادب اختیار کرنا، محبت و بشاشت سے اس کے ساتھ پیش آنا، اور مہمان نوازی کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت مقرر فرمائی ہے، اس مدت کے اندر اس کی مہمان نوازی کے سارے تقاضے پورا کرنا، یہ طبی جوش سے ہونا چاہیے، یہ تکلف سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ طبی جوش ہو تو پھر آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی بھی وہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ آپ کس طرح مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ دیکھنے والے کے لیے تکلیف ہوتی تھی، لیکن آپ کو اس تکلیف میں ایک ایسا لذت کا احساس ملتا تھا جس میں آپ کی نظر خدا کی رضا پر پڑتی رہتی تھی، اور عادتاً جھکتے تھے، عادتاً مہمان نوازی کرتے تھے اور اس کے لطف اٹھاتے تھے۔ بعض صحابہ کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا تو بہت تکلیف کی حالت میں سردی میں سکڑے ہوئے، ایک کوٹ اوپر لیا ہوا اور کوئی بستر، کوئی آرام کا سامان نہیں، اور جب انہوں نے پوچھا حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مسکرا کے فرمایا کہ کوئی تکلیف نہیں، مجھے بڑا آرام مل رہا ہے، کیونکہ سب کچھ مہمانوں کے آرام کے لیے باہر بھیج چکے تھے۔ اس بات میں آرام مل رہا تھا کہ مہمانوں کو آرام ہے۔ تو اگر تکلف ہو تو یہ کیفیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ان کی ساری گہری اور سچی نہ ہو تو ناممکن ہے کہ اس قسم کی تکلیف میں انسان مزہ اٹھا سکے۔ تو اپنی عادت میں یہ انکساری داخل کریں جو زندگی بھر آپ کا ساتھ دے گی، اور اس دنیا ہی میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی کام آئے گی، کیونکہ یہی انکساری ہے جو در حقیقت انسان کو قرب الہی بخشتی ہے، اور یہی انکساری ہے جس کے نتیجے میں دنیا کا سب سے بڑا انسان حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ یعنی پیدا ہوئے سے مراد ہے آپ کو وجود کی خلت بخشی گئی، یعنی جو وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ سے اٹھا ہے وہ وجود پیدا ہوا۔ میری مراد پیدا ہونے سے بچے کی پیدائش نہیں، بلکہ ہر انسان میں سے ایک تخلیق نو ہوا کرتی ہے۔ اس تخلیق نو کی میں بات کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اسی انکساری کے نتیجے میں پیدا ہوئے اور ایک بشر سے محمد رسول اللہ بن گئے۔ بس آپ کی بھی اپنی اپنی صلاحیتوں کے دائرے ہیں، ان دائروں سے باہر تو آپ جا نہیں سکتے، مگر اگر انکساری کا حق ادا کریں، اور آج کل انکساری سیکھنے کا بہت اچھا موقع ہے۔
کیونکہ آج کل کے حالات میں تو میں جانتا ہوں کہ آپ کی انکساری آپ کو ضرور مزہ دیتی ہے اور لطف اٹھا رہے ہیں، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ہوا چلی ہوئی ہے، جیسے بہار کے موسم میں کانٹے دار جھاڑیاں بھی پھول پھل لے آتی ہیں، تو اس عام مہمان نوازی کے موسم میں بعید نہیں کہ وہ لوگ جو طبیعت کے نسبتاً کرخت بھی ہیں وہ بھی مہمان نوازی کے مزے لوٹ رہے ہیں، میزبانی کے مزے لوٹ رہے ہوں اور مہمانی کا حق ادا کرنے کے مزے لوٹ رہے ہوں۔ تو جب کثرت سے ایسی باتیں دکھائی دیتی ہیں تو تجزیہ کرنا پڑتا ہے، اور سب سے اچھا تجزیہ ہر انسان اپنا خود کر سکتا ہے۔ کیا یہی رنگ آپ کا بعد میں بھی جاری رہتا ہے کہ نہیں؟ اگر ایثار طبیعت میں ہے تو اپنے گھر والوں سے بھی تو ایثار ہونا چاہیے، اپنی بیوی سے ایثار کا سلوک ہونا چاہیے، اپنے بچوں سے ایثار کا سلوک ہونا چاہیے، اور جب اس پہلو سے آپ ایثار کے مضمون کا مطالعہ کریں گے تو یہ بہت پھیلا ہوا مضمون دکھائی دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، جو بھی ہجرت کرتے ہیں ان کی طرف، یہ انصار کے ایثار کا ذکر چل رہا ہے، ان سے ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں ہوتی اور ان سے ان کی کوئی حاجت بھی وابستہ نہیں ہوتی، اور جو کچھ ان کو ملتا ہے اس پر وہ رشک یا حسد بھی حسد تو بہرحال محسوس نہیں کرتے، مگر ان معنوں میں رشک بھی نہیں کرتے کہ ان کو بھی وہ ضرور مل جائے۔ اپنے بھائیوں کو جو خدا کی راہ میں ہجرت کر کے آئے ان کو اتنا پیار سے دیکھتے ہیں، اس قدر انکسار سے ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ ان کو جو کچھ بھی ملے اس پر یہ بھی خوش ہوتے ہیں گویا اپنے کو مل گیا، اور ان کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے اپنی ضرورتوں کو قربان کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایثار کی سچی تعریف ہے جو قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خواہ تنگی ہی کیوں نہ ہو۔ بس تنگی کے حالات میں آپ کی مہمان نوازی آزمائی جاتی ہے، اور جب تنگی پڑتی ہے، اور تنگی صرف اپنے کو ہی نہیں بلکہ بیوی اور بچوں کو بھی تنگ کرتی ہے، اس وقت کی جو مہمان نوازی ہے وہ گہرے انکسار سے عطا ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چند اقتباسات میں نے چنے ہیں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ ان کی تشریح کر سکوں جو آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے۔ اس مضمون کو جس گہرائی سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سمجھا ہے اسے دیکھ کر انسان کا دل اشش کر اٹھتا ہے۔ فرمایا انسان چونکہ ناقص اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ کا محتاج ہے، اس لیے کبھی وہ تواضع اور تذلل کے طور پر اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے اپنے آرام پر دوسرے کا آرام مقدم کر لیتا ہے، اور آپ ایک حد سے بے نصیب رہ کر دوسرے کو وہ حظ پہنچاتا ہے۔ ایثار کی سچی تعریف یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے اپنے آرام پر دوسرے کا آرام مقدم کر لیتا ہے۔ یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، اور آپ ایک حد سے بے نصیب رہ کر، ایک لطف سے بے نصیب رہ کر دوسرے کو وہ لطف پہنچاتا ہے، اور جو لطف ہے اس میں دونوں پہلو مسیح موعود نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک لطف اس نے دوسرے کے لیے مہیا کیا، مگر وہ ایسا لطف نہیں ہے جو مہیا کرے اور اپنے لطف میں کمی نہ آئے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب ایثار کی بات کرتے ہیں تو بے حد باریک نظر سے گفتگو فرماتے ہیں۔ اگر باریک نظر سے آپ کی باتوں کا مطالعہ نہ کیا جائے تو آپ کو صحیح پیغام مل ہی نہیں سکتا۔ ایثار کا مطلب ہے کچھ چھوڑنا،
اور اسے دوسرے کی طرف منتقل کرنا. بس یہ فقرہ کہ ایک حد سے بے نصیب رہ کر دوسرے کو حظ پہنچاتا ہے، یہ اثار کی تعریف میں لازم ہے. جو حظ آپ غیر کو پہنچا رہے ہیں اس سے خود بے نصیب ہو رہے ہیں. مثلا ایک مجلس میں ایک دوست آتے ہیں، مہمان آپ سے ملنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جتنی دیر ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں ایک حد سے خود محروم ہو رہے ہیں، اور اس کے پاس بیٹھنے کے نتیجے میں اپنا حظ جو بیوی بچوں میں آپ کو حاصل ہونا تھا وہ اس کو پہنچا رہے ہیں کیونکہ اسے آپ سے ملنے کی خواہش ہے. تو یہ حقیقی اثار ہے. آپ ایک حظ سے بے نصیب رہ کر دوسرے کو وہ حظ پہنچاتا ہے تا اس طرح پر اپنے خدا کو راضی کرے، اور اس صفت کا نام عربی میں ایثار ہے. پھر فرمایا ظاہر ہے کہ یہ صفت گو عاجز انسان کی صفات محمودہ میں سے ہے، لیکن خدا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی. اب یہ پہلو بھی بہت اہم ہے کہ اگرچہ ایثار انسان کو زیب دیتا ہے، بلکہ اتنا زیب دیتا ہے کہ ایثار کے بغیر انسان کوئی روحانی ترقی کر ہی نہیں سکتا، خدا سے مل ہی نہیں سکتا اگر ایثار نہ ہو. لیکن یہ صفت محمودہ تو ہے، بہت پیاری اور قابل تعریف صفت ہے، مگر خدا میں نہیں ہے، کیونکہ خدا کو اپنا کوئی حظ چھوڑنا نہیں پڑتا. اس لیے جب بھی وہ بندے پر جھکتا ہے احسان سے جھکتا ہے، ایثار سے نہیں جھکتا. اب یہ پہلو بھی بہت ہی لطیف پہلو ہے جو بعض ایسی صفات میں خدا کو بندے سے ممتاز کر کے دکھاتا ہے جو یا محض بندے میں ہوں گی یا محض خدا میں ہوں گی. اپنی اپنی جگہ دونوں قابل تعریف ہیں، مگر ایک دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی. ان کے درمیان ایک دائمی حد فاصل ہے، اسے وہ صفات پار نہیں کر سکتی. لیکن خدا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہ تو وہ تواضع اور تذلل کی راہ سے کسی ترقی کا محتاج ہے. اب انسان تو تواضع کرتا ہے اس لیے کہ اس کے نتیجے میں اسے ترقی ملتی ہے. وہ ترقی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہونا. مگر اللہ کیوں تواضع کرے؟ وہ تو کسی ترقی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو ترقیوں کا منبع ہے. اسے کون سی اور ترقی کرنی ہے جس کی وجہ سے اس کو تواضع کرنا پڑے؟ نہ اس کی جناب میں یہ تجویز کر سکتے ہیں کہ وہ دوسروں کو کسی قسم کا آرام پہنچانے کے لیے اس بات کا محتاج ہے کہ اپنے تئیں مصیبت میں ڈالے. اب دیکھ لیں، بندہ جب بھی فضل ابدی کے منافی ہے. اگر وہ اس قسم کی ذلت اور مصیبت اور محرومی اپنے لیے روا رکھ سکتا ہے تو پھر یہ بھی ممکن ہوگا کہ وہ اپنی خدائی کسی دوسرے کو بطور ایثار دے دے. اب دیکھیں استدلال کا کیسا پیارا رنگ ہے کہ ایثار میں تو آپ اپنی ایک چیز دوسرے کو دیتے ہیں، آرام دیں یا دولت دیں یا اور منفعت بخش چیزیں عطا کریں، اپنی ایک چیز اپنے سے الگ کر کے دوسرے کو دیتے ہیں. تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے اس قسم کا ایثار ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس کی طرف منسوب کرنا بھی اس کی شدید گستاخی ہوگی، کیونکہ پھر اس ایثار کے ساتھ وہ خدا رہ ہی نہیں سکتا. اس ایثار کا نتیجہ تو یہ ہے، یہ بھی ممکن ہوگا کہ وہ اپنی خدائی کسی دوسرے کو بطور ایثار دے دے.
اور آپ معطل اور بیکار ہو کر بیٹھ رہے، یا اپنی صفات کاملہ دوسرے کو عطا کر کے آپ ان صفات سے ہمیشہ کے لیے محروم رہے۔ بس اثار میں چیزوں کا دوسری طرف انتقال اس رنگ میں کرنا کہ آپ ان سے محروم رہ جائے، یہ بنیادی بات ہے، اور یہ بنیادی حقیقت ہے جس کو سمجھے بغیر آپ کو اثار کے حقیقی معنی آ ہی نہیں سکتے۔ فرماتے ہیں سو ایسا خیال خدا تعالیٰ کی جناب میں بڑی گستاخی ہے، اور میں قبول نہیں کر سکتا کہ کوئی خدا ترس، منصف مزاج یہ ناقص حالتیں خدا ذوالجلال کے لیے پسند کرے گا۔ ہاں بلا شبہ یہ صفات اثار جس میں ناداری اور لاچاری اور ضعف اور محرومی شرط ہے، ایک عاجز انسان کی صفت ہے کہ باوجودی کہ دوسرے کو آرام پہنچا کر اپنے آرام کا سامان اس کے پاس باقی نہیں رہتا، پھر بھی اپنے اوپر وہ سختی برداشت کرتا ہے۔ یہ لمبی عبارت تھی، وقت کی مناسبت سے میں اس پر مختصر کر رہا ہوں۔ یہ بھی یاد رہے کہ انسان کی صفت اثار اس شرط سے قابل تحسین ہے کہ اس میں بے غیرتی اور دیوسی اور اتلاف حقوق نہ ہو۔ یہ ایک بہت ہی اہم بنیادی بات ہے جس کو روزمرہ کی زندگی میں سمجھنا چاہیے۔ بے غیرتی اور دیوسی کا نام اثار نہیں ہے۔ شمالی چین میں بعض ایسے علاقے ہیں جہاں اثار کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان جو گھر میں آئے وہ گھر کا مالک کس طرح بنا دیا جائے کہ گھر کی بیوی بچیوں وغیرہ پر بھی اس کو تصرف حاصل ہو۔ یہ وہ اشارہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کا نام اثار نہیں ہے، دیوسی ہے۔ بس چونکہ وہ جاہل لوگ خدا سے بہبیرہ ہیں، اس لیے انہوں نے اثار کا ایک ایسا رنگ اختیار کر لیا جس کا حقیقی اثار سے یا حیاداری سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے گھروں میں مہمانی کیا کریں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر کا مہمان آ گیا ہے، بیوی بچوں سے پردہ اتار دیا جائے اور بے تکلفی سے جہاں چاہے پھرے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گھر آپ کا گھر ہے، اب آپ ہمارے گھر میں اس طرح رہیں جیسے اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ اس کی وہ مثال جو میں نے بیان کی تھی وہ درست مثال ہے۔ بعض لوگ جو چاہتے ہیں کہ اپنا گھر سمجھ کے کوئی رہے، وہ گھر ہی خالی کر دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کیا کرتے کہ اپنے نفوس کے ساتھ آنے والے کے نفوس کو اس طرح ملا جلا دیں کہ نہ ان کی حرمت کا احساس باقی رہے نہ اپنی حرمت کا احساس باقی رہے۔ اس قسم کے اثار کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیوسی قرار دیا ہے، کیونکہ بات کھولنے کا وقت نہیں، نہ یہ مناسب ہوگا کہ اتنی بڑی مجلس میں جہاں خواتین بھی سن رہی ہوں یہ باتیں کھول کر بیان کی جائیں، مگر اس کے نتیجے میں جس کو آپ اثار سمجھ رہے ہوں گے، اس کے نتیجے میں اپنی جان، اپنی عزت اور خدا کی رضا کو تلف کر رہے ہوں گے۔ تو اثار تو بندے میں تب زیب دیتا ہے کہ وہ خدا کے قریب کر رہا ہو۔ اگر خدا سے دور کر رہا ہو اسے کون احمق اثار قرار دے گا؟ بس اپنے معاشرے کی حفاظت کرے، اور جرمنی کے ماحول میں یہ حفاظت آپ سے ہمہ گیر تقاضے کرتی ہے، ہمہ وقت تقاضے کرتی ہے۔
اور اسی نصیحت کے ساتھ اب میں چند منٹ تک اس کتاب کو اس خطبے کو ختم کروں گا۔ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو لمبی عبارت ہے اس میں سے یہ آخری حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایثار سے مراد محض نفس کو تکلیف میں ڈالنا ہرگز نہیں ہے، تکلیف میں اس صورت میں ڈالنا کہ اس سے بہتر فوائد حاصل ہوں اور ادنا چیز قربان کر کے اعلیٰ چیز حاصل کر رہے ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر صرف تکلیف میں ڈالنا ایک خیال کے پیچھے تکلیف میں ڈالنا حقیقی ایثار ہوتا تو پھر ایسے ہندو بھی بہت ملتے ہیں جو بتوں کے سامنے کھڑے کھڑے اپنے بازو یا اپنی ٹانگیں سکھا لیتے ہیں، یا بتوں کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کر دیتے ہیں، زندہ بچوں کو گنگا بہا دیتے ہیں، مگر یہ حق تلفی ہے، یہ ایثار نہیں ہے، کیونکہ ایثار کے نتیجے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ حق ملتا ہے کہ آپ تکلیف اٹھائیں کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی دوسرے نفس پر آپ کو ہرگز اختیار نہیں ہے کہ اس کو زبردستی تکلیف پہنچائیں تاکہ کوئی اور آپ سے خوش ہو جائے۔ یہ فرق ہے جو ہندو فلسفے میں اور مسلمان فلسفے میں ہے، ورنہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب قربانی جب کرتے ہیں تو بچے بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، مگر یہ مراد نہیں کہ بچے کو مجبور کر کے اس گھاٹ میں غرق کر دیا جائے جہاں وہ اپنی ہوش اور حواس کے ساتھ کبھی بھی غرق ہونا پسند نہ کرے۔ بس ایثار لازم ہے، اور ایثار کے بغیر آپ کو مزید ترقیات نصیب نہیں ہو سکتی، مگر ایثار کو اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا لیں، گویا وہ آپ کی سرشت ہو جائے، اور اس سرشت کے ساتھ آپ کو تمام جرمن قوم سے تعلق رکھنا چاہیے اور تمام ان قوموں سے تعلق رکھنا چاہیے جو اس ملک میں آ کر آباد ہوئی ہیں۔ یہ ایثار ہی ہے جو آپ کے رستے صاف کرے گا۔ ایثار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو غیر قوموں کے دلوں میں گھر کرنے کی توفیق بخشے گا، ان کو اپنانے کی توفیق بخشے گا، وہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر مہیا کرنے کی توفیق بخشے گا، مگر اپنی عزت اور احترام کی قربانی کے بغیر۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کی جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو ایثار کے بہت نمونے دکھا رہی ہے، ایسے نمونے کہ ان کے متعلق سوچ کر بعض دفعہ میرے دل سے آنسوؤں میں بھیگی ہوئی دعائیں اٹھتی ہیں۔ میں جب تصور کرتا ہوں تو اششکار اٹھتا ہوں، سبحان اللہ، اللہ نے کیسے کیسے پیارے وجود قائم کیے ہیں، اور واقعتاً ان کے ایثار کے تصور سے میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، کیونکہ یہ وار دل سے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ایک دن بھی، ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جب میں نے آپ کو، خصوصاً جرمنی کی جماعت کو، ان کے ایثار کی وجہ سے اپنی دعا میں یاد نہ رکھا ہو۔ ایک رات بھی نہیں گزری۔ مختلف حالتیں ہیں، کبھی سکون کے ساتھ وہ باتیں اللہ سے حضور عرض کرتا ہوں کہ ان بندوں کا خیال رکھ جو تیری خاطر یہ قربانی کر رہے ہیں، کبھی ان سے بے قرار ہو کر اپنا چین کھو دیتا ہوں، مگر آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس ایثار کو چمٹے رہیں، اس کو اپنی فطرت ثانیہ بنا لیں، اور اسی ایثار کے ساتھ سب قوموں کے ساتھ سلوک کریں، کیونکہ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ ایثار انشاءاللہ جرمنی کے اندر رہنے والے جرمنوں اور غیر قوموں کے دل بدل دیں گے، اور احمدیت کے لیے ان کے دلوں کی راہیں صاف ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر